ایک شہر میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نہایت شریف، دیندار اور پاک دامن تھا۔ بچپن ہی سے اس کے والدین نے اسے قرآن اور سنت کی تعلیم دی تھی۔ احمد کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارے اور گناہوں سے بچا رہے۔ وہ اکثر یہ آیت پڑھا کرتا تھا: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ: مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آزمائش کی ابتدا: جب احمد جوان ہوا تو اس کے ارد گرد کا ماحول بدلنے لگا۔ دوست اسے برے کاموں کی طرف بلاتے، کہتے یہ جوانی ہے، اسے انجوائے کرو، مگر احمد مسکرا کر کہتا میری خوشی اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ گناہ میں۔ ایک دن اس کے دوست اسے ایک ایسی محفل میں لے گئے جہاں بے حیائی عام تھی۔ احمد کا دل گھبرا گیا۔ اس نے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جاتے ہوئے اس کے دل میں یہ آیت گونج رہی تھی: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ بڑی آزمائش: کچھ دن بعد ایک امیر عورت جو احمد کے اخلاق سے متاثر تھی، اسے اپنے گھر کام کے بہانے بلانے لگی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کر دیے اور احمد کو گناہ کی دعوت دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں، مگر احمد کے دل میں اللہ کا خوف جاگ اٹھا۔ اس نے فوراً کہا اعوذ باللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آیا اور اس نے یہ آیت یاد کی: قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون۔ ترجمہ: یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہترین مقام دیا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ احمد فوراً وہاں سے بھاگ نکلا، حالانکہ اس کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ اللہ کی مدد: اس آزمائش کے بعد احمد کو وقتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے اس پر جھوٹے الزام بھی لگائے، مگر اس نے صبر کیا۔ وہ یہ حدیث یاد کرتا رہا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ ترجمہ: 7 لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی خوبصورت اور بااختیار عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کامیابی اور عزت: وقت گزرتا گیا اور سچ سامنے آ گیا۔ احمد کی پاک دامنی اور سچائی نے اسے لوگوں کے دلوں میں عزت دی۔ وہ ایک نیک عالم بن گیا جو نوجوانوں کو برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا اصل کامیابی نفس کو قابو میں رکھنے میں ہے، نہ کہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے پاک دامنی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ گناہ سے بچنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ دعا: اللہم احفظنا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں ظاہر اور پوشیدہ فتنوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔